کہ مومن کس کو کہا ہے اللہ رب العزت نے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن وہ انسان ہے جو ایمان لاتا ہے اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ ذرہ بھر بھی اس میں شک نہیں کرتا، شک کی زندگی نہیں گزارتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان اور مومن کی زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مسلمان اور مومن کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، جو سب سے نایاب چیز ہوتی ہے، جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے، وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جو بھی مسلمان جس دن اپنے ایمان کو بیچتا ہے، اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس ایمان کے بدلہ میں کائنات کے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لے، لالو جوہر اکٹھے کر لے، لالو گوہر اکٹھے کر لے، لیکن اس کا زوال وہ لازم ہے، وہ عزت کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اگر اس نے باعزت زندگی جینی ہے تو اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو پھر یہ بات یاد رکھو انتم الاعلون، غلبہ تمہارا ہی ہوگا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ شرط یہ ہے، یہ شرط ہے کہ تم مومن ہو۔ اب ایمان کیا چیز ہے اور مومن ہم کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مومن کس کو کہا ہے اللہ رب العزت نے؟ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن وہ انسان ہے جو ایمان لاتا ہے اپنے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ ذرہ بھر بھی اس میں شک نہیں کرتا، شک کی زندگی نہیں گزارتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان اور مومن کی زندگی میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب کی جو ابتدا کی ہے، اس کو جب شروع کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے جس چیز کو کلیئر کیا گیا ہے، جو کلیئرٹی لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کائنات کی بہترین کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلے اللہ رب العزت نے یہ واضح کیا ہے کہ جو چیز تم پڑھنے جا رہے ہو، جو کتاب تم کھول کر اس کا ایک ایک لفظ پڑھو گے، اس کے ایک ایک لفظ کیا، اس کے ایک ایک حرف کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے تم اس کے اوپر ایمان لا سکتے ہو، تم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہو، تم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آنکھیں بند کر کے اپنے نظریات کی بنیاد رکھ سکتے ہو۔ شک کرو گے تو پھر زندگی الجھنوں میں چلی جائے گی، پریشانیوں میں چلی جائے گی۔ آج کا مسلم جو ہے وہ پریشان بھی اسی وجہ سے کہ اس کو ایمان کا پتہ نہیں، مومن کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں، وہ اپنی زندگی شک کے اندر گزار دیتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے۔ وہ نہ اللہ کے پیغام کو دیکھتا ہے، نہ اس کے نبی کے فرمان کو دیکھتا ہے، وہ ساری زندگی اپنی پریشانی میں، شک میں، تردد میں، شبے کے اندر گزار دیتا ہے۔ یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کو مومن کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے اندر ذرہ شک نہ کرے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اپنے مال کو اور اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھے اور اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ،
اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ اگر یہ دعویٰ کرے کہ ہم مومن ہیں تو پھر ان کے دعویٰ یہ سچا۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے گا کہ کتنی بڑی اس کی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا آسمانوں سے کہ جاؤ میری اس امت کو، میرے اس مخلوق کو، ان انسانوں کو ایمان سکھلا کر آؤ۔ حدیث جبریل معروف حدیث ہے جس کو السنہ ہم کہتے ہیں، یعنی سنت کی جو بنیاد ہے، جیسے ہم القرآن یا الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ جبریل امین آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، محفل جمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں انسانی شکل میں اور صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، آپ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ ایک وہ انسان ہے جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں، اور شدید بیاض الثیاب، کہ جس کے کپڑے اتنے سفید ہیں، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال اتنے گہرے سیاہ ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی نشان بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی سے پہچانتا بھی نہیں ہے، نہ یہ مسافر ہے نہ یہاں کا رہنے والا ہے۔ تو یہ کون انسان ہے جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی بتلائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر ڈیفینیشن بتلائی کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، مر کر دوبارہ جینے پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ اور جب یہ سارے سوالات کرنے کے بعد جبریل امین چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو آپ نے جواب دیا، قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں یہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا انہ جبرائیل، یہ جبرائیل امین تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھلانے۔ یعنی کہ ایمان یہ وہ بنیاد ہے جو انسان مسلمان کا دین ہے۔ اگر ہم کو اس کی ڈیفینیشن کا علم نہیں تو پھر ہمیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان نہیں، تو پھر انسان اور مسلمان کی زندگی کے اندر چین اور سکون بھی باقی نہیں۔ سب سے قیمتی چیز یہی ہے جس کو آج ہمارا مسلمان نہیں پہچانتا، اس کو پہچاننا ہے۔ اور دوسری بات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف یہ ہے کہ ہم زبان سے دعوے کر دیتے ہیں اور عمل میں، یقین میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایمان کے 3 اجزاء ہیں، ان میں سے ایک بھی کم ہوا تو ایمان کے اندر خدشہ ہے، اس کی کمی کے، اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا ہے؟ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، یہ زبان سے کہا جائے گا۔ تصدیق بالجنان، اپنے دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعتاً اللہ ایک ہے، صرف زبان سے نہیں کہنا۔ وعمل بالارکان، اور اپنے اعضاء کے ساتھ پھر عمل کر کے دکھلانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو پھر فزیکلی جائیں اور نماز پڑھیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے غریبوں کی مدد کرنے کا، پھر فزیکلی ان کی مدد کریں۔ جب یہ کام کیے جائیں گے تو 3 اجزاء ہیں ایمان کے، ان میں سے ایک بھی گیا تو ایمان گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مومن کی ڈیفینیشن، ایمان کی ڈیفینیشن اور ایمان کے اجزاء، یہ آج ہمیں پہچان کر پھر اس کے اوپر ہمیں یقین کرنا بہت ضروری ہے، جو آج کا مسلم نہیں کرتا۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر نصف ایمان ہے، والایمان والیقین الایمان کلو، اور جو یقین ہے نا اس ایمان کے اوپر وہ مکمل ایمان ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے، ہمیں رزق دینے والا وہی اللہ ہے، لیکن اس زبان سے ہٹ کر ہمارا دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔